اب صاحب ہیں غالباً نان مسلم ہی ہیں. نان مسلم ہے بھیا؟ جی ہاں. جی جی بھیا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی ہاں نمسکار نمسکار. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے مسلمانوں سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں مطلب قرآن میں بھی اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک آزمائش کی یا امتحان کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ جی 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 ٹھیک ہے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی امتحان کے لیے انسان کے اندر فری ول ہونا چاہیے. جی جی کیونکہ اگر فری ول نہیں ہے تو امتحان کا مطلب نہیں بنتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام میں مطلب فری ول نہیں ہے. فار ایگزامپل سورہ نمبر 81 کی 28 اور 29 آیت دیکھیے. اس میں لکھا ہے 29 والے میں لکھا ہے کہ یہ میرے پاس مطلب سعودی والی قرآن ہے جو کہ سعودی سے نکلتی ہے. جی 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 اس میں لکھا ہے کہ and you cannot will unless that Allah wills. ہاں زبردست ٹھیک ہے. زبردست. ہاں اس سے پہلے 28 نمبر لکھا ہے کہ to whomsoever among you who wills to walk straight. جی ٹھیک ہے. جی تو جی اس میں یہ مطلب صاف صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پہ چلنا بھی چاہو تو نہیں چل سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے. ٹھیک ٹھیک ہے ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ کی مطلب کسی بھی ایکشن سے پہلے اس کا ول آتا ہے. اس ایکشن کے لیے ول آتا ہے آپ کے اندر. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. اگر آپ کا ول جو ہے وہ مطلب پہلے سے کنٹرولڈ ہے اللہ کے ہاتھوں تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. کیونکہ آپ جتنا بھی چاہ لیں گے سیدھے راستے پہ چلیں گے. میں سمجھ گیا پوائنٹ. بہت ایزی اور بڑے اچھے سے آپ نے کوسچن رکھا ہے اور ود ریفرنس رکھا ہے. تھینک یو سو مچ سوراب اس چیز کے اوپر. دیکھیں پتہ کیا بات ہے اس آیت کے اندر جو چیز بیان ہو رہی ہے قرآن کے اندر نا دو طرح کی آیتیں ملتی ہیں. دو طرح کی آیتیں. ایک جو ڈائریکٹ فری ول کی بات کرتی ہیں اور ایک جو انڈائریکٹ فری ول کی بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کیسے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر انسان کو جو فری ول دی گئی ہے آیا یہ اس کی کریشن کا حصہ ہے یا اس نے اڈاپٹ کی ہے یا اس نے کچھ ایسا گین کیا ہے ارن کیا ہے اس کو؟ نہیں. یہ عطا کس کی ہے؟ یہ فری ول دی کس کی طرف سے گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. قرآن میں جتنی آیات جہاں سے پتا چلتا ہے کہ تم نہیں، جیسے یہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 81 کی 29 وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہاں پر جو آگے صفت بیان کی وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کو ڈی کوڈ کر کے بتاتا ہوں کہ شاید کا مطلب کیا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری چاہت حقیقت میں اس کی دی ہوئی چاہت ہے کہ جو رب العالمین ہے. یعنی تمہاری فری ول ایک گفٹ ہے جو اس کی وجہ سے دیا گیا ہے. ایسا مثال اس کی یہ سمجھ لیں کہ آپ فادر جو ہیں وہ آپ کو گاڑی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گاڑی آپ کے نام پر نکالتے ہیں، آپ اس گاڑی کو یوز کر رہے ہیں. تو مگر آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں یہ جو گاڑی دی ہوئی ہے نا یہ تم گاڑی چلا نہیں سکتے جب تک میں نہ تمہیں دوں. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گفٹ، ایک ایسی فیسلٹی آپ کے پاس ہے جو ہے تو آپ کی، یوز بھی اس کو آپ کر رہے ہو، مگر وہ دی ہوئی آپ کے فادر کی ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ اس کائنات میں مثال کے طور پر میں دیکھ سکتا ہوں، اپنی مرضی سے دائیں بھی دیکھ سکتا ہوں بائیں بھی دیکھ سکتا ہوں، مگر وہ دیکھنے کی صلاحیت جو ہے مجھے جو دی گئی ہے، جو ایبلٹی مجھے دی گئی ہے، وہ دی تو بہرحال اللہ کی طرف سے، میری اپنی ذاتی نہیں ہے. یہاں اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ فری ول دو طرح کی قرآن میں بیان ہوئی ہے. نمبر 1 ڈائریکٹ فری ول ہے اور نمبر 2 انڈائریکٹ فری ول کی بات ہو رہی ہے. انڈائریکٹ فری ول کا مطلب یہ ہے کہ جو آیتوں میں جبر بیان ہوگا ان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ صلاحیت تمہارے کسی کارنامے یا کسی ایبلٹی یا کسی ایسا نہیں ہے تم نے اس کو اچیو کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے. اور جہاں ڈائریکٹ فری ول کی بات کی گئی ہے وہاں ہمیں ججمنٹ کے طور پر سامنے رکھنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اب چونکہ تمہیں یہ تحفہ دے دیا گیا فری ول کا، لہذا تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. مثال کے طور پر قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تمہاری سینسز، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک اور آیت آپ لے لیں، ہم نے اس فری ول کو دوسری مخلوقات کے سامنے بھی رکھا تھا، مگر چونکہ اس کی ڈیٹیلز ان کو بیان کی تھی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس فری ول کو اٹھایا. اور آگے کہا کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب اس کو فری ول ملی وہ خطرناک کرتا ہے. مثال کے طور پر فرشتوں کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سافٹ ویئر ہے وہ کام کر سکتے ہیں، مگر فری ول نہیں ہے.
قرآن میں اللہ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کام وہ بھی کر رہے ہیں، چل پھر وہ بھی رہے ہیں، مگر انسان کے اندر یہ فری ول رکھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کی رہنمائی اچھائی اور برائی کی طرف کر دی، یا تو یہ اچھا بن جاتا ہے یا برا بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ کہف کے اندر وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہی الفاظ ہیں شاء، یہاں جو الفاظ ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، اے نبی کہہ دو حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، فَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے اب کفر کر لے۔ تو چاہت وہاں بھی بیان ہوئی ہے، چاہت یہاں بھی بیان ہوئی ہے، یہاں اس کا بیس بیان ہوا ہے کہ وہ دی کہاں سے گئی ہے۔ اگر اللہ نہ دیتا تو تم میں بھی دوسری مخلوقات کی طرح کوئی چاہت نہ ہوتی، تمہارا کوئی فری ول نہ ہوتی۔ تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فری ول کو آپ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ کی یہ جو آخری آیت آپ نے کوٹ کری جس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے تو مطلب دین حق کی اور آ جاتے، اور نہیں چاہتے تو مطلب نہیں آتے، تو اسی کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ایک منٹ رک جائیے نا، ورنہ جعلی آیت مطلب مس ہو جائے گی۔ اب آپ سیدھے 28 نمبر پہ جائیے، 28 نمبر میں یہ لکھا ہے ٹو ہوم سو ایور امنگ یو ہو ولس ٹو واک اسٹریٹ، یعنی جو آدمی راہ حق پہ چلنا چاہتا ہو تم میں سے، یو کی ناٹ ول انلیس دیٹ اللہ ولس۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سے جو غلطی ہو رہی ہے نا، غلطی ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آیت لے آتا ہوں سامنے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، مجھے پتا چل گیا آپ کو۔ نہیں، آپ عربک جانتے ہیں؟ نہیں، مطلب میں نہیں جانتا، لیکن میرے پاس نہیں ریفرنس ہے، مگر میں سمجھ گیا ہوں۔ اب میں نے جب آپ نے دوبارہ سوال پوچھا نا تو مجھے پتا چلا کہ آپ سے غلطی ہو کہاں رہی ہے بیسیکلی، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جو میں نے چیز ایکسپلین کی ہے، جب تک وہ عربی ٹیسٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گا نا، آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ میرا پوائنٹ کہاں سے میں انفر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عربک ٹیکسٹ کے اندر سے جو میرا استدلال ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو میرا قرآن ہے یہ ہے مطلب کنگ فہد کی گلوریس قرآن ہے، پرنٹنگ کمپلیکس سے۔ قرآن ایک ہی ہے، قرآن کی ٹینشن نہ لیں، عربک ٹیکسٹ ایک ہی ہوگا۔ ٹرانسلیشن کی بھی آپ ٹینشن مت لیں، آپ ٹرانسلیشن مطلب ٹینشن مت لیں۔ میں ٹرانسلیشن کو ماننے والا ہی نہیں ہوں یار، میں عربک جانتا ہوں بھائی میرے، مجھے ٹرانسلیشن کیا آپ بتا رہے ہیں، میں ٹرانسلیشن کے بغیر، ہاں میں ٹرانسلیشن کے بغیر پڑھنے والا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، مجھے عربک آتی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا یوسف علی والا پوائنٹ ہے، یہ مطلب کہ یوسف علی والا تھوڑا بہت چھپ رہا ہے۔ ہاں یہ اچھا یہ چھپ رہا ہے نا، اس کو میں آپ کو ورڈ بتانے لگا ہوں، اب آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کو ٹھوکر جو لگ رہی ہے، جو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، وہ کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں یہ آیت جو ہے نا، یہاں یہ لمن شاء، یہ دیکھیں ان ہوا، یہاں سے پیچھے سے پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن آیا، یہ اس کا اترنے والا مجنون نہیں، اور وہ غائب پہ بخیل نہیں، اور یہ شیطان کا قول نہیں۔ یہاں پر آیا ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن جو ہے وہ رہنمائی ہے عالمین، تمام جہانوں کے لیے، قرآن جو ہے وہ ذکر ہے، ہدایت ہے۔ آگے آیا یہ لام جو زیر ہے نا، لمن، یہ پیچھے جا رہا ہے، ذکر ان کے متعلق ہوگا، عربی زبان میں یہ جو لام آ رہا ہے لمن یعنی نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اور اس کے لیے یا اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک ہو جائے، اپنی جگہ پر قائم ہو جائے، صحیح طریقے سے چلنے لگے۔ اب آگے آتا ہے واو عاطفہ، وما تشاؤون، تمہاری چاہت کوئی چاہت نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ تمہاری چاہت تو تھی نہیں نا اصل میں۔ یہاں پر دیکھیں وما تشاؤون کے ساتھ کوئی مفعول نہیں آیا، مفعول۔ اب یہ میں نے کیوں نکالا تھا، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک ایسی فری ول کی کیٹیگری کی جو ڈیپینڈنٹ ہے، جو انڈائریکٹ ہے، یعنی انسان کے پاس فری ول ہے مگر وہ انڈائریکٹ ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایسے قرآن میں ایسا ہے کہ مطلب یہ کوئی ایکسپلینیشن کی آیت آئی ہے جس میں یہ چیز بتایا ہو کہ یہ والی ول جو ہے مطلب فری کیا بولتے ہیں انڈائریکٹ اور یہ والی ڈائریکٹ ہے۔ بالکل ہے، جو میں نے آیت پڑھی وہ بھی ہے۔ نہیں ایسا لکھا ہے کیا کہ یہ والی ول انڈائریکٹ ہے اور یہ والی مطلب ڈائریکٹ ہے، ایسا کچھ لکھا ہوا ہے؟ بہت سی چیزیں انفر، جیسے آپ نے اس سے یہ نکالا نا، بہت سی چیزیں انفر کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک کتاب، اردو پڑھ لیتے ہیں آپ؟ پڑھ لیتے ہیں، زبردست۔ ایک کتاب ہے مولانا مودودی صاحب کی، مسئلہ جبر و قدر، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں PDF میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ای میل مجھے کیجیے گا، میں ای میل آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بک سینڈ کروں گا اردو۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کو ایک ساتھ ساری آیتیں نا ایک لائن میں ملیں گی۔ یہاں جو میں پوائنٹ سمجھا رہا ہوں وہ تو سب ٹھیک ہے، یہ والے آپ بتائیے ذرا اس کو ایکسپلین کریے۔ میری ایک منٹ ذرا، اردو آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو بک ضرور پڑھیے گا میرے بھائی، کیونکہ میں سنسیئرٹی کے ساتھ زور لگا کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بالکل بالکل، تو میں چاہتا ہوں آپ سمجھیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اس آیت کے اوپر۔
یہاں پر اگر وما تشاؤنا کے ساتھ یہ کہا جاتا کہ ہدایت یا اس کی طرف مفعول آتا منصوب، تو ہم اس چیز کو کہ جو انسان کا ہدایت کے معاملے میں اختیار ہے اس کو بالکل نفی کر دیتے. یہاں جب کہا جا رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری حقیقی چاہت یعنی تمہاری چاہت کی اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی چاہت تھی جو اس نے تمہیں چاہت دی اور رب العالمین ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھیں کہ انسان کی قدرت اللہ کی قدرت سے کہیں کم. ارے اس میں ایسا کچھ لکھا ہے نہیں اللہ نے ول دی ہے تم کو، ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہوا. اس میں لکھا ہے اللہ ولس لکھا ہوا ہے، اس میں اللہ بالکل لکھا ہوا ہے. مگر میں بتا رہا ہوں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری کوئی بھی چاہت نہیں ہے مگر اللہ کی چاہت سے مراد یہ ہے کہ جتنی چاہتیں دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں وہ اللہ کی چاہت سے ہی کر رہی ہیں. یعنی تمہاری چاہت بھی تو چاہت سے مراد کیا؟ مثال کے طور پر میں نے اس لیے آپ کو کہا اللہ کی چاہت سے جو دوسری چاہتیں کام کر رہی ہیں تو اللہ کی چاہت ہے کہ ہم فری ول رکھیں. یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آیت میں چاہت کو ڈیپینڈ کیا گیا ہے اللہ کی چاہت کے اوپر. یعنی تمہاری کوئی بھی چاہت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ تمہیں چاہت نہ دے. تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے چاہت دی ہے. دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے. میں نے سورہ اسراء کی آیت آپ کو بتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ نے کمپلیٹ پکچر کے اندر سمجھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. نہیں لیکن اس میں آپ یہ مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر 29 والی آیت اکیلی ہوتی تو یہ سب باتیں آپ کی لاگو ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ 28 والی آیت تھی اسی لیے تو عربی کھولی ہے نا کہ 28 لنک ہے 27 ایک منٹ رکے نا. 28 جو ہے نا 28 وہ 27 کے ساتھ لنک ہے نا. ہاں وہی تو نہیں ہاں تو مطلب کہ 27 نمبر میں مطلب کیا لکھا ہوا آپ بتائیے کہ verily this Quran is no less than a reminder to all the عالمین. اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اب جو چاہے دیکھیں میری بات سنیں، وہ سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، سب کے لیے ہدایت کی جگہ. اب وہ جو چاہے گا لیکن اب نہیں ایک بات سنیے تو میں آپ کا پوائنٹ سن لیا نا میری جان، آپ کا پوائنٹ سن لیا میں نے. سرکار مطلب 27 نمبر کا میرا تو مطلب سن لیجیے آپ نے دے دیا نا کہ یہ قرآن سب کے لیے ریمائنڈر ہے، لیکن تم میں سے جو کوئی سیدھے رستے چلنا چاہے وہ نہیں چل سکتا. لیکن کدھر ہے؟ لیکن ہٹا دیجیے تو ہٹا دیجیے نا. اسی طریقے سے تشاؤن کے آگے وہ ہٹانا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، اس کو میں نے اپنی اور سے ایڈ کی نا، اس کو ہٹا دیجیے، کیا ہو گیا؟ تو تم میں سے جو کوئی سیدھا راستہ چلنا چاہے وہ نہیں چل سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کافر اور جتنے مطلب مشرک ہیں وہ اس لیے نہیں مطلب چل پا رہے ہیں کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہ رہا ہے. ایک مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کو ایک فوڈ کورٹ کے اندر بھیجتا ہے، فوڈ کورٹ کے اندر، اس فوڈ کورٹ کے اندر جو ہے وہ پگ پڑا ہوا ہے، الکوہل پڑی ہے، اور ایک طرف بریانی پڑی ہے، کباب پڑا ہے. ایک جو فوڈ کورٹ کے اندر آپ کو مالک بھیجتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو یہ چیزیں نہیں کھانی اور یہ چیزیں کھانی ہیں، اب آپ جائیں اور آپ سلیکٹ کریں. اب سب کو پتا ہے کہ آپ پے کر کے وہاں پر پگ بھی سوائن بھی کھا سکتے ہیں، آپ الکوہل بھی پی سکتے ہیں. اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے وہ چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی. اس نے چاہ کر آپ کو یہ آپشن دے دی ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر ہدایت کی دفعہ اللہ چاہت، بالکل اللہ کی چاہت سے ہی پتہ ہلتا ہے، مگر اللہ کی چاہت میں یہ بھی ہے کہ آپ چاہو، آپ فری ول کرو. اس کی آیتیں دی ہیں آپ کو، آپ قرآن کی ایک آیت پہ آگے بیٹھ گئے ہو اڑ کے. میں نے آپ کو کہا کہ دوسری آیتوں میں لکھا مثال کا طور پر سن تو لو، سن لیں ہدیناہ النجدین اما شاکر و اما کفور. آپ کو آیت نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر ایسی آیت بھی ہیں اور ایسی آیت میں تو مطلب کنٹرڈکشن ہو رہا ہے قرآن میں نا. نہیں نا، تو اسی لیے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کو اچھا میں آپ کو آسان طریقے سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں آپ کو ہمیں پیدا کس نے کیا؟ یعنی اسلام پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ ہاں اسلام کے پوائنٹ آف ویو مطلب کہ اللہ نے کیا ہوا ہے. اللہ نے کیا. اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیے، اللہ نے ہاتھ دیے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہی فری ول دی نا، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے دیا. اب اللہ نے فری ول دی ہے. سورب بھائی وہاں پر دو بات ہو رہی ہے، سورب بھائی دو بات وہاں پر الگ الگ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اللہ بول رہے ہیں کہ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، اگر میں آپ کو دل ہی نہیں دیتا تو وہ دھڑکتا کیسا؟ آپ کو آنکھ دی ہے، جب آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے آنکھ دیا ہے تو ہی دیکھ سک رہے ہیں، اگر آپ نہیں دیتے تو ایسا دیکھ پاتے. تو اسی طرح سے یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ چیز مطلب پریسیڈ کر رہا ہے، مطلب یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ اللہ نے اب ول دی ہے،
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ول مطلب پہلے سے ہے یہ آپ بس ول جو ہے مطلب پہلے سے ہے، لیکن اب تم اس ول سے تم اس ول کو ایک منٹ ٹھیک ہے رکیے، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو ہم نے پوائنٹ رکھنا تھا نا میں نے ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کر دیا، کچھ آئے تو کہاں ایکسپلین کیا آپ نے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میری بات سنیں، آپ کو نہیں سمجھ آیا، آپ کو نہیں سمجھ آیا؟ ارے سر یہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا، آپ خود ہی اپنی قرآن پڑھاتے ہیں۔ میری بات سنیں، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آیا نا؟ آپ کو نہیں سمجھ آیا نا؟ آپ غلط بول رہے ہیں نا؟ تو غلط بول رہا ہوں، نہیں سمجھ آیا نا؟ غلط بول رہا ہوں نا؟ نہیں سمجھ آیا نا تو آپ جملہ کیوں نہیں بولتے نہیں سمجھ آیا؟ بول دے نہیں سمجھ آیا۔ آپ غلط بول رہے ہیں۔ ہاں میں غلط بول رہا ہوں، میں غلط بول رہا ہوں، غلط بول رہے ہیں، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ غلط بول رہے ہیں اس لیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ کو نہیں سمجھ آیا، ہم آپ سے اجازت لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ چیز بولیں، ٹائم نہ ویسٹ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو چیز نہیں سمجھ آئی، ڈیٹیل کے اندر چیز بیان کر دی، اب میں کچھ چیزیں اور بھی بیان کروں گا کیونکہ سننے والوں کے لیے کان چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کو ڈیٹیل میں بیان کیا، میں نے سمجھایا، مگر آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک کتاب بھی میں نے آپ کو ریفر کر دی، ای میل کریں گے تو میں بتا دوں گا۔ ہم چلتے ہیں ایک سورت کی طرف جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر بھی ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اللہ نے جس طرح سیم بھائی نے بھی کہا، اللہ نے دل دیا، اللہ نے آنکھیں دی، وہ دھڑک رہے ہیں، آنکھیں چل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فری ول دی ہے، وہ ایک گفٹ کے طور پر اس کو بیان کر رہا ہے کہ تمہیں فری ول دی ہے، obviously اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی، سیدھی طرح کہہ دیں مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی ہوتی ہے، ہر بندے کو سمجھانا ہمارا ٹھیکہ تو نہیں ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی کہہ دیں، ٹائم نہ ویسٹ کریں۔ نہیں غلط بات کر رہے، غلط بات کر تو غلط بات کر رہے ہیں تو کہیں غلط بات کر رہا ہوں، نہیں سمجھ آئی چھوڑ دیں، کہانی ختم۔ سورہ زاریات کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر مجھے وہ سورت مل جائے، یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم چلتے ہیں آگے۔ غالباً اس کی بھی 55 ہی ہے، ہاں یہ دیکھیں، یہ آیت ہے، بٹ ٹیچ، یہ اس کو میں کر دیتا ہوں ٹیگ، بٹ ٹیچ دا میسج فار ٹیچنگ بینیفٹس دا بلیورز وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ آپ نصیحت کریں، نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنین کو۔ اگر فری ول نہ ہوتی اور اللہ کے جبر سے چیزیں سمجھی جاتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ کہتے کہ آپ ان کو نصیحت کریں، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ فائدہ تب چیز کسی کو دیتی ہے جب وہ چیز اس کو اختیاری طور پر اس کو اختیار کر سکتا ہو۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو کرسٹل کلیئرلی بتایا، اللہ نے ایک چیز دی ہے، وہاں پر اس چیز کا بیان ہو رہا ہے، قرآن کی میں نے متعدد آیات سے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، میں غلط بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، ٹیک یور ٹائم، اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کہتے رہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ آپ کی مرضی ہے میرے دوست، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔